آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ جل وعلا فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں، قیام کی صورت میں، کھڑے ہونے کی صورت میں، اور فرمایا سجدے کی صورت میں سجدے کرتے ہیں ساری رات۔ اور پھر کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں مالک ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی جن کے سجدے رب بیان کرے، جن کے سجدے رب بیان کرے، جن کے قیام رب بیان کرے، اور جن کی تعریف رب فرمائے کہ ساری رات جاگ کر مجھے یاد کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے میرے ہاں کھڑے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ بتاؤ کتنے اعلیٰ وہ لوگ ہوں گے، کتنے اونچے وہ لوگ ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم جنتی ہیں، اب ہمیں کیا کچھ ہونا ہے، ہم تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن کو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تو عرش پہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں اب کسی کا ڈر ہی نہیں، ہمیں آخر کا ڈر ہی کوئی نہیں، آخر کا خوف ہی کوئی نہیں، ہمارا اینڈ جو ہے ایمان پہ ہوگا اور ہم ایمان لے کر جائیں گے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود کہتے تھے اے مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کیا کر؟ جہنم کے عذاب سے بچا لے، عنا عذاب جہنم۔ بس یہی میسج ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، ہم اس کو دور کریں، لیکن ہم اتنے کوتاہ ہو کر بھی کہتے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ اور جو بخشے ہوئے ہیں، جن پہ رب راضی ہے، جن پہ رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے میسج یہی ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا، سب کچھ کرنا ہے، کر کے یہی کہنا ہے مالک ہم کچھ نہیں، یہ جو ہوا تیرے فضل و تیری مہربانی سے ہوا ہے۔